الرحمن الرحیم. ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان شیراز آبود رات دیکھتے ہیں آج تک. ناظرین اس وقت موجود ہوں پی پی 152 میں. علی عدنان صاحب جو کہ ٹکٹ ہولڈر امیدوار ہیں پاکستان تحریک لبیک کے ہمارے درمیان موجود ہیں. ہم ان کے ڈیرا پر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اپنے علاقہ کی عوام کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں, وہ اس الیکشن سے کتنا مطمئن ہے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام. سر کیسے مزاج؟ اللہ پاک کا سلام. اچھا سر, سب سے پہلے میرا کوشچن یہ ہے آپ سے کہ کچھ کینڈیڈیٹس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ الیکشن جیتنے کے بعد حلقہ میں کام کرواتے ہیں. آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس سے حلقہ کی عوام آپ سے مطمئن ہے؟ دیکھیں اصل میں ہم یہاں پہ اس علاقے میں تقریباً 15 سال سے سیاست کر رہے ہیں اور ہم ایز اے سوشل ورکر ہماری پہچان ہے اور سوشل ورک ہم کرتے ہیں, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کافی تعداد میں کنسٹرکشن پلانٹس بہت ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی ہم نے علاقے کی خدمت کے لیے کی ہیں. تو ایکچوئل ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اس حلقے میں ہمیشہ باہر سے امپورٹڈ امیدوار لیے جاتے ہیں. اگر ہم پارٹیوں کی بات کریں پی ایم ایل این سے بھی 2 مرتبہ سے باہر سے امیدوار آئے, اور تیسری مرتبہ پھر باہر سے آیا. کسی زمانے میں دوسری پارٹی اگر ہم مشہور تھی تو ان کا امیدوار بھی باہر سے آیا. تو ایکچوئل جو ہمارے علاقے کے مسائل ہیں اس کو ایڈریس نہیں کیا جاتا, کیونکہ اب ہمیں ضرورت ہے کہ مقامی قیادت ہو. دیکھیں ہمارے علاقے کے لوگوں کو صاف پانی پینے کا نہیں ہے, سیوریج ملا پانی آ رہا ہے. ہیپاٹائٹس کی شرح اس علاقے میں سب سے زیادہ ہے. آپ ابھی بلڈ کیمپ لگائیں, ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا. تو جب جس کو پتہ چل جاتا ہے ہیپاٹائٹس کی ہے تو وہ آدھا تو بہت فوری اس کی بیچارے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, کیونکہ مہنگا علاج ہے. شباز شریف صاحب کے کچھ پروجیکٹ تھے وہ چلنے نہیں دیے گئے. اس میں بھی ہم کہیں گے کہ چلو جو عوام کے پروجیکٹ تھے وہ چلنے دیے جانے چاہیے تھا. دوسرے نمبر پہ اس علاقے کے اندر مثلا آپ یہ علاقہ وزٹ کریں, گلی محلہ جا کے دیکھیں, کھنڈر ہے, بارشیں ہوتی ہیں لوگوں کے گھروں میں پانی چلا جاتا ہے, پینے کا پانی صاف نہیں ہے, سیوریج نہیں ہے, قبرستانوں کے مسائل ہیں. نوجوان پڑھے لکھے ہیں, ہاتھوں میں ڈگریاں ہیں لیکن نوکریاں نہیں ہیں. نوکریاں آ رہی ہیں اور بک رہی ہیں, کچی نوکریاں تک ہمارے لوگوں کو میسر نہیں ہیں. تو اس کے لیے ہمیں ضرورت تھی کہ ہم اپنے علاقے کی آواز کو کم از کم اعلیٰ مقام تک پہنچائیں. اور یہ انشاءاللہ اگر طریقہ لبیک نے یہ پلیٹ فارم ہمیں دیا ہے تو اس میں اللہ کے کام بھی کرنے ہیں اور اللہ کے مخلوق کے کام بھی کرنے ہیں. اچھا سر یہ بتائیں کہ آپ پہلے الیکشن لڑ رہے ہیں, اس سے پہلے بھی آپ امیدوار رہ چکے ہیں. دیکھیں میں امیدوار تو کافی دیر سے ہوں میں, لیکن الیکشن جو کنٹیسٹ ذاتی حیثیت میں وہ میں پہلا کر رہا ہوں. میرا چھوٹا بھائی پہلے یہاں سے چیئرمین کا الیکشن جیتا ہے اور ہم نے لاہور میں سب سے زیادہ لیڈ لی. ہمارا تعلق دوستوں کے ساتھ ہے. ہمارا ہاتھ, ہمارا ڈیرا, ہمارا نبض لوگوں کے نبض پر ہے. ہمیں پتہ ہے کہ دوست کیا سوچ رہے ہیں. اگر ہمیں اس حوالے سے ہمارے لوگوں کے مسائل نہ سنے گئے تو ڈیفینیٹلی ایک عوام ہے, طاقت ہے, اس کو اسٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے. ان نوجوانوں کو روزگار دینے کی ضرورت ہے, ان کے پروجیکٹ دینے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ باہر سے بندے کو بھیج کے یہاں پہ چاہتے ہیں کہ آئے اور 5 سال دوبارہ منہ نہ دکھائے تو پھر یہ ہمیں اس وقت ایکسیپٹ نہیں ہے. یہ میرا اکیلے کا فیصلہ نہیں ہے, یہ ہمارے متوقع دوستوں کا فیصلہ ہے, جو کہ کوئی 1000-2000 نہیں ہے, جو ہزاروں میں ہیں. آپ کو رزلٹ میں انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. اچھا سر یہ سننے میں آیا کہ آپ بذات خود پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کے سپورٹر بھی رہ چکے ہیں. جی اس میں آپ کو ٹکٹ کے امیدوار بھی تھے, تو کیا ریزن میں آپ کو ٹکٹ نہیں دیا؟ دیکھیے میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان شاید پی ایم ایل این کے اندر جو رفٹ آپ کو نظر آ رہی ہے, میں بھی اسی کا شکار ہوا ہوں. کیونکہ میں ذاتی طور پر میاں حمزہ صاحب کے گروپ میں تھا, میاں حمزہ صاحب کو پسند کرتا تھا. ان کی ذاتی عاجزی جو ہے مجھے بہت پسند تھی, اور اللہ کی ذات کو غرور پسند نہیں ہے. انسان کو اپنی ذات میں عاجز ہونا چاہیے. میں آج بھی حمزہ صاحب کو لائک کرتا ہوں اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا, کیونکہ باقی جو بس کیونکہ درد دل سے اگر کسی کی خدمت کی جائے تو وہ اللہ پاک لوگوں کے دل بدل دیتا ہے. تو الحمدللہ ہم نے یہ جتنا بھی پولیٹکس کا کام ہے, میں نے ایز اے کوآرڈینیٹر حمزہ صاحب کے الیکشن لڑے ہیں, لیکن اب وہی سارا جو ہم نے سیکھا ہے وہ ہم اپنے نوجوانوں کے لیے بھی چاہتے ہیں کہ اگر باہر کے علاقوں میں 2 ارب روپے کا پروجیکٹ جا سکتا ہے تو ہمارے علاقے کے لیے چند کروڑ روپے آنا چاہیے. ہمارے کھنڈرات بنے ہوئے ہیں, ہمارے قبرستانوں تک میں لائٹیں نہیں ہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے علاقے کے جو ٹرانسفارمر ہیں ہم سارے اوور لوڈڈ چل رہے ہیں. روز بیچارے مائیں بچوں کو کھانا پکا کے نہیں دے پا رہی, گیس نہیں آ رہی, گیس کا پریشر نہیں آ رہا. تو یہ سارے وہ مسائل ہیں جو میرے اور ان کے مشترکہ ہیں.
سر ایک بات ہوگی یہاں پہ، جب آپ نے پاکستانی مسلم لیگ نون کو خیر بات کہا اور بھی ڈفرینٹ پارٹیز ہیں، آخرکار آپ نے پاکستان تحریک لبیک کو چوز کیا، اس میں کیا ہوا؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ لوگ اکثر محسوس کرتے ہیں کہ سیاستدانوں کا بھی شاید کوئی مذہب یا مسلک نہیں ہوتا، وہ ہر طرح ہوتے ہیں، لیکن ہم 15 سال سے اس علاقے میں کام کر رہے ہیں اور ہم ہر ماہ اپنے ڈیرے پہ محفلیں میلاد رکھتے ہیں، خواتین کی بھی رکھتے ہیں، جینٹس کی بھی رکھتے ہیں، راشن بھی بانٹتے ہیں. تو یہ اس لیے اللہ کے کام ہے، وہ میں نہیں کروں گا تو کوئی اور کرے گا. تو اللہ کے کام کر رہے تھے تو یہ بھی اللہ کے کام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام سے ہے. یہ پلان کیسے ہے کہ پاکستان تحریک لبیک کو چوز کیا؟ میرے دل کے قریب تھی اور اسی کو ہم نے پرائرٹی دی. شکر گزار ہوں میں قائدین کا، جنہوں نے ہمیں ایک موقع دیا پراپر. ہمارے بہت سارے دوست تحریک لبیک میں کام کر رہے تھے، پی ٹی آئی میں کام کر رہے تھے، لیکن ہمارے دوست تھے ہم، کیونکہ ہمارے جو علاقے دار ہیں وہ ہمارے علاقے دار ہیں، وہ دوست ہیں، وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں. تو اس لیے ٹی ایل پی کے دوست بھی ہمارے دوست تھے، تو لہٰذا انہوں نے انسسٹ کیا. اللہ پاک نے ہمیں سر آپ کے نام کے ساتھ وی آئی پی والے، اس میں کیا مطلب؟ میرا نام اصل میں چودھری علی عدنان ہے. وی آئی پی والے چونکہ ہم اس علاقے میں ہیئر کلر کا کام کرتے ہیں، ہاتھ سے کما کے چلانے والے لوگ ہیں. ہم اس علاقے کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہاں پہ سائیکل سے لے کر رینج روور تک چلائی ہے. ٹھیک ہے جی. اور میں اس پہ اپنا فخر سے کہتا ہوں کہ ہم نے بھائی جان کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، کسی کو لوٹا نہیں، محنت کی ہے. ہیئر کلر تھا، سستا تھا. اس علاقے میں تقریباً 3 فیکٹریاں تھیں ہماری، اس میں 2 خواتین کی فیکٹریاں تھیں. تو اس لیے وہ جب آپ پولیٹکس میں اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایک ریفرنس صحیح ہوتا ہے کہ کون ہے آپ. اور میں بیسیکلی سوشل ورکر تھا، سوشل ورکر کے طور پہ ہی میں نے اپنے آپ کو رکھا.